जिम्बाब्वियन टीम की पाकिस्तान आमद क्रिकेट की बहाली तो होगी, क्या बेहतरी भी होगी? ये है वो बीट्स जिन पर आज हम बात करेंगे। पे हूं नीलम असलम। कहा जाता है कि खेल सेहतमंद माशरे के लिए जरूरी होते हैं और शायद हमने इस बात को इतना जरूरी समझा कि माशरे से लोगों से ही खेलना शुरू कर दिया। कल शब मेराज थी। खादिम आला की शान तख्ते लाहौर के एक घर में आग लगी हुई थी। 6 बच्चे जल रहे थे, चीख रहे थे। फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है लेकिन जल्दी में पानी नहीं लाती। फिर दूसरी गाड़ी आती है, पानी भी लाती है, लेकिन उस वक्त तक बच्चे आग और पानी के खेल से बेनियाज हो चुके होते हैं। खेल सेहतमंद माशरे के लिए जरूरी है और हम शायद माशरे और उसके लोगों से ही खेल रहे हैं। एक वक्त था क्रिकेट का आलमी चैंपियन पाकिस्तान, हॉकी का आलमी चैंपियन पाकिस्तान, स्क्वॉश का आलमी चैंपियन पाकिस्तान, स्नूकर का आलमी चैंपियन पाकिस्तान। लेकिन अब ये सब बातें ख्वाबो ख्याल की रखती हैं। बताने वाले इसकी वजह ये बताते हैं कि अब खेल में सियासत और सियासत में खेल आ चुकी है। वो गली मोहल्ले जहां क्रिकेटर्स मिलते थे, बॉक्सर्स मिलते थे, वहां अब रोजगार की तलाश में घूमते 2 वक्त की रोटी के लिए सरगर्दा नौजवान मिलते हैं और मैदानों में कब्जा माफिया के प्रोजेक्ट्स मिलते हैं। क्या इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट अपने पैरों पर खड़ी हो पाएगी या पाकिस्तान क्रिकेट के जवाल को रोकने के लिए खुसूसी तवज्जो के साथ नए आइडियाज और हंगामी इकदाम की जरूरत है? इसी पर मजीद बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं साबिक टेस्ट क्रिकेटर सरफराज नवाज साहब, जबकि हमें लाहौर से ज्वाइन करेंगे आफ्ताब गुल साहब और टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ होंगे आमिर सुहेल साहब भी। बात का आगाज करते हैं आप तीनों से, लेकिन सबसे पहले आप तीनों को मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं कि 6 साल के बाद कोई टीम पाकिस्तान आ रही है। हमारे जो नाजरीन हैं उनको भी मैं मुबारकबाद पेश करना चाहती हूं। और सरफराज नवाज साहब, क्वेश्चन आपसे यही है कि मुबारक तो हम पेश कर रहे हैं, क्या जिम्बाब्वे का आना मुबारक भी साबित होगा? बहाली के साथ बेहतरी के लिए भी कोई देख रहे हैं आप राह हमवार होती? देखें नीलम बीबी, ये जो मामला चला है टच एंड गो वाला था, एट इस टाइम ऑलमोस्ट ओवर कैंसिल हो गया था। ये देखते हुए जो कराची में एक इंसिडेंट हुआ है, 40 लोग शहीद हुए हैं, इससे ज्यादा शायद, तो उसके बाद जिम्बाब्वे ने कह दिया कि हम नहीं आ रहे। उसके बाद फिर इन्होंने दोबारा मेरा ख्याल मिन्नतें वगैरह की हैं और उसके बाद $5 लाख जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जिम्बाब्वे को देना है, और उसके बाद फिर उन्होंने ये भी डिमांड की है कि ये रिटर्न सीरीज दें, जो इन्होंने मेरा ख्याल है कि अगस्त में शायद उधर जाना है और उसका भी बेनिफिट जिम्बाब्वे को होगा। ये सिर्फ पैसों का खेल शुरू हो गया है जिम्बाब्वे के लिए, क्योंकि जिम्बाब्वे के पास पैसे देने के लिए नहीं, उनके देखें पिछले 1, 2, 3 साल से उनके क्राइसिस आए हुए थे। प्लेयरों को फीस नहीं मिल रही थी, प्लेयर हड़ताल कर रहे थे, कॉन्ट्रैक्ट वो कह रहे थे बढ़ाएं। अब वाटमोर कोच गया है, उसको अपने फिक्र लगा हुआ है कि उसको पैसे कहां से मिलेंगे, 4 साल का कॉन्ट्रैक्ट। हमें भी तो फायदा हो गया, हमें खेल मिल गया, उन्हें पैसा मिल गया। तो दूसरी चीज देखें कि जब इन्होंने यहाँ के वापस उनको मिलते करके मना लिया, लेकिन आईसीसी ने क्लियरेंस नहीं दी। अभी तो बड़ी लंबा इनको ये भुगतना पड़ेगा। आईसीसी में इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया और श्रीनिवासन जो हैं वो वैसे भी अंडर प्रेशर है इन दोनों मुल्कों के, क्योंकि उनके सुप्रीम कोर्ट ने उनको इंडिया में इलेक्शन लड़ने से बैन कर दिया। और उसके बाद एक और श्रीनिवासन पे इल्जाम लग गया कि 14 करोड़ रुपया उसने किसी को जासूसी करने के लिए लोगों के लिए दिया हुआ था। तो ये सारी चीजें अब ये इंडिया के मुतल्लक जो ऑस्ट्रेलिया और ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड, ये अब 2 बिग कंट्री रह गए सामने। जो ये कहेंगे इंडिया वो मानेगा और ये जो ये कहेंगे इंडिया वो मानेगा। ये बड़े हरदर्म है क्योंकि आईसीसी के अहम रुकन यही हैं। इंडिया की हरधर्मी के हवाले से भी बात आपसे करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं आफ्ताब गुल साहब भी। आफ्ताब गुल साहब, पाकिस्तानी टीम की रैंकिंग अगर देखी जाए, वनडे में 90 नंबर पर, टेस्ट में 6ठे नंबर पर। इससे पहले कभी पाकिस्तान को आपने इस रैंकिंग पे देखा है? क्या हम इससे भी ज्यादा नीचे गिर सकते हैं? ये बात यह है कि आपने ये तो कह दिया 9वें नंबर पर और 6ठे नंबर पर क्या आपने इससे पहले
ہماری ایسی آئسولیشن بھی دیکھی ہے. دیکھیے اگر پاکستان میں کوئی کرکٹ ٹیم کھیلنے نہیں آئے گی, پاکستان کی ٹیم کہیں جا نہیں سکے گی, تو وہ یہی ہوگا. 9ویں نمبر پہ آپ کہہ رہی ہیں, 18ویں نمبر پہ بھی ہو سکتے ہیں. اس لیے سارا بلیم ہے وہ آپ مہربانی فرما کر نہ تو کرکٹرز پہ ڈال سکتے ہیں اور نہ ہی میں سمجھتا ہوں کرکٹ چلانے والوں پہ ڈال سکتے ہیں. پاکستان کی پولیٹیکل سچویشن اس قسم کی ہے کہ کوئی ٹیم پاکستان آنے پہ تیار نہیں. ایک, کوئی ٹیم پاکستان کو انٹرٹین کرنے پر تیار نہیں. دو, اور تیسری ایک پاکستان آنے کے لیے تیار نہیں, یہ بات سمجھ آتی ہے. پاکستان کو انٹرٹین کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اس بات کی سمجھ بالکل نہیں. وہ میں آپ کو عرض کرتا ہوں, سمجھا تو خیر میں نہیں سکتا. وہ یوں ہے کہ جو ہم تھریٹ فیس کرتے ہیں وہ ہمیں فالو کرتی ہے, وہ ہمیں ہر وقت فالو کرتی ہے. ہماری تھریٹ ایگزسٹینشل ہے. لوگ سمجھتے نہیں ہیں اس بات کو. پاکستان کا وجودیت کا معاملہ ہے, یہ ایگزسٹینشل تھریٹ ہے پاکستان کو. میں آپ کو دوسری بات عرض کروں, ایک پرابلم ہمیں اور بھی ہے. دیکھیے اس کو ماننا پڑے گا, سرفراز نواز صاحب سے میں بہت سی بات بھی کرتا ہوں, لیکن انڈیا کی جو پرائمیسی ہے دنیا کے کرکٹ میں اس کو ڈینائی نہیں کیا جا سکتا. انڈیا تمام ملکوں کو اکٹھا کر دیں اور انڈیا کو ایک طرف کر دیں. ہم چپ کر کے دیکھتے رہے, انڈیا ہمیں تنہا کر رہا ہے کرکٹ میں, ہم چپ کر کے دیکھتے رہے. بالکل میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا جو ہے وہ کبھی دیکھیے ہمارے 15 لڑکے تو میں گن دیتا ہوں آپ کو, وہ اس قابل ہیں کہ وہ انڈین جو پریمیئر لیگ ہے اس میں کھیل سکیں, جو بھی ہو رہی ہے اس وقت, کوکا کولا یا پیپسی کولا جو بھی اس کو کہتے ہیں. لیکن وہ کبھی ہمارے لڑکے کو آنے نہیں دیں گے. وہ ایک لڑکا آئی پی ایل سے پہلے یہ 15-20 لڑکے ملک کے لیے تو کھیل لیں, وہ بھی نظر نہیں آ رہا. نہیں میں یہ نہیں, دیکھیے وہ کھیل سکتے ہیں ون ڈے میچز کے اندر, وہ اچھے ٹیلنٹڈ کرکٹر ہیں. پرابلم آگے یہ آتی ہے, دیکھیں نا اب یہ دبئی میں کھیلنا, وہ بدوؤں کے سامنے, وہاں بدو وہاں پہ آتے ہیں, نہ انہیں کرکٹ کا پتہ ہے نہ کوئی بات ہے, اور وکٹ وہ اتنی سیدھی ہوتی ہے. اس میں میرا خیال ہے کہ عامر سہیل کو ابھی وہ آئیں گے, ان کو پوچھیں اگر ان کو اب بھی کھلا لیا جائے تو وہ بھی اس قسم کا پرفارمنس. عامر سہیل صاحب میں آپ کو بھی شامل گفتگو کرتے ہیں. جی آفتاب گل صاحب آپ کی جانب واپس آتے ہیں, عامر سہیل صاحب سے بھی بات کر لیتے ہیں. عامر سہیل صاحب, انڈیا کے ساتھ جو سیریز ہے وہ بھی خطرے میں نظر آ رہی ہے, اور انڈیا کے ساتھ کھیلنا بھی خطرے سے کم نہیں ہے. جو پاکستانی ٹیم کی پرفارمنس چل رہی ہے, بنگلہ دیش ہمیں ٹف ٹائم دے رہا ہے, آگے زمبابوے بھی ہو سکتا ہے ٹف ٹائم دے, ایسے میں انڈیا سے کھیلنا خطرے سے خالی نہیں لگتا. دیکھیے خطرے سے بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے, انڈیا کی ٹیم خطرے بہتر ہوئی بھی ہے اور وہ پرفارم بھی اچھا کر رہے ہیں. ہمیں بیسکلی ہم جو چیزوں کے اوپر فوکس کرنا چاہیے وہ ہم کر نہیں رہے. ہم لوگ اپنی کرکٹ کو امپروو کروانے کے لیے کچھ بھی نہیں کر رہے. اگر آپ ابھی جو پاکستان کا ڈومیسٹک ٹورنامنٹ ہو رہا ہے, اگر آپ نے اس کو فالو کیا ہو تو آپ کو کافی زیادہ شرم آتی ہے کہ اسٹینڈرڈ کو کر دیا, اور اسٹینڈرڈ میں ہے ہی نہیں. سو جو چیزوں کے اوپر فوکس کرنے کی ضرورت ہے ہم اس کے اوپر نہیں کر رہے. باقی آج بھی ایک سیمی فائنل ہو رہا ہے اور اس میں جیسا کھیل پیش کیا جا رہا ہے وہ سب کے سامنے ہی ہے. میں وہی بتا رہا ہوں جی کہ آپ کو دکھ ہوتا ہے, افسوس ہوتا ہے کہ یہ بھی دن دیکھنا تھا آپ لوگوں نے. پاکستان کی کرکٹ جو ہے تھی وہ اس نے بہت اونچائی دیکھی ہوئی ہے, لیکن تو ہم تو راک باٹم پہ آ گئے ہیں. ٹھیک ہے سرفراز نواز صاحب, یہ بھی دن دیکھنا تھا ہم نے, اب کوئی اچھا دن دیکھیں گے ہم آنے والے دنوں میں. آفتاب گل صاحب کہتے ہیں نہ کوئی پاکستان میں آگے کھیلنے کو تیار ہے, نہ کوئی پاکستان کو انٹرٹین کرنے کو تیار. وجہ کیا ہے؟ نہیں وجہ تو دیکھیں, اب آپ دیکھیں کہ ساؤتھ افریقہ 26 سال تنہا رہا ہے, لیکن انہوں نے اپنی ڈومیسٹک کرکٹ کو اتنا بہتر کیا ہے کہ جب وہ میدان میں نکلے ہیں دوسرے ملکوں سے کھیلنے, وہ ان کے مقابلے کے پلیئر تھے, اور یہی ہمیں بھی کرنا چاہیے. اب دیکھیں ڈیو ریچرڈسن, چیف ایگزیکٹو ICC, اس نے آسٹریلیا میں ورلڈ کپ کے دوران بیان دیا ہے کہ اتنا پور سٹرکچر پاکستان ڈومیسٹک کرکٹ کا ہے جس کی وجہ سے کرکٹ کی تباہی ہو رہی ہے. اور ایڈمنسٹریٹر آپ دیکھ لیں یہاں جو بھی بیٹھے ہوئے ہیں نان کرکٹر ہے نا, اور اس کے بعد پاکستان اے ٹیم گئی ہوئی ہے سری لنکا, یہاں T20 ڈومیسٹک یہاں پہ ہو رہا ہے, اور اس میں سلیکشن باہر والوں کو پتا ہے, پاکستانیوں کو نہیں پتا, پاکستان کی جو مینجمنٹ ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ وہ جو باہر گئے ہوئے ہیں انہوں نے تو یہاں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کیا. پاکستان اے نے سری لنکا اے سے کھیل رہے ہیں, اور ان کی کہاں سے پرفارمنس آئے گی T20 میں فار فیوچر سلیکشن. یہ اس طرح مینجمنٹ کی ہوئی ہے کہ ان کو پتہ ہی نہیں کرنا کیا ہے. اور یہ ساری چیزیں, ایک یہاں کالا ناگ بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد میں, کون؟ وہ پتہ ہے سب کو,
اور وہ ڈومیسٹک سیکٹر کا ہیڈ ہے اور اس کے نیچے ٹیسٹ کرکٹر ہیں اور ایک وہاں ٹولہ بنا ہوا ہے جو یہ سارا راج کر رہا ہے. جو بھی چیئرمین آتا ہے اس کے ارد گرد ہو جاتے ہیں. وہ ایک سبحان ہے, انتخاب عالم ہے, ذاکر خان ہے, ہارون رشید, یہ وہ کالے ناگ کے چمچے ہیں وہ, اور اس کے اشاروں پہ چل رہے ہیں. اور کالے ناگ نے یہاں ایک جو فوارے لگے ہیں گراؤنڈ کے اندر, میرا خیال ہے کہ شاید 1 کروڑ کا بل لیا ہے کرکٹ بورڈ سے وہ فوارے لگانے کا, اور اس کے بعد 9 لاکھ روپے. اس بات کا جواب آفتاب گل صاحب سے لینا چاہیے. آفتاب گل صاحب, کوئی اور ٹیم پاکستان نہیں آ رہی, پاکستان باہر نہیں جا رہا, ڈومیسٹک کرکٹ کی بحالی سے کون روکتا ہے پی سی بی کو؟ ہمارے گراؤنڈز کیسے ہیں, اکیڈمیز کیا کر رہی ہیں, کہاں ٹیلنٹ ہے, کہاں سے پروڈیوس کیا جا رہا ہے, ڈومیسٹک کرکٹ کیوں نہیں بحال کر لیتے؟ دیکھیے یہ سرفراز صاحب جو ہیں یہ ایک بات بھول گئے ہیں کہتے وقت. یہ ساؤتھ افریقہ کا ذکر انہوں نے کیا ہے. میرے سامنے ساؤتھ افریقہ کا یہ سارا کرائسس ہوا ہے. تمام جو سفید فام قومیں تھیں, آسٹریلیا, نیوزی لینڈ اور یہ اپنا ہمارا انگلینڈ اور ایون ویسٹ انڈیز بھی انوالو تھی. ٹھیک ہے, اپارٹھیڈ کی وجہ سے ان کو کرکٹ سے نکال دیا گیا تھا آئی سی سی میں سے, لیکن یہ تمام لوگ وہاں جا کر ان کی ڈومیسٹک سیریز میں, ان کی ڈومیسٹک کرکٹ میں کھیلتے تھے, اور وہاں پر جو کمپیٹیٹو ایج تھی ساؤتھ افریقہ کی وہ اس طرح برقرار رہی. بھئی ہمارے ملک میں تو ہم تو آسٹرسائز ہو گئے ہیں, ہمیں تو یہاں آتا ہی کوئی نہیں ہے. دوسری بات میں آپ سے یہ, جنہوں نے یہ بات فرمائی ہے کالے ناگ کی, اس کا نام نہیں انہوں نے بتایا, چلیں مجھے بھی نہیں پتا. یہ بات ان کی کسی حد تک میں ماننے پر تیار ہوں کہ بھئی کم از کم چلیں, اور کچھ نہیں تھا تو ہمیں میکسیمم کانسنٹریشن جون سی ہے کرنی چاہیے اپنے ڈومیسٹک کرکٹ پہ. لیکن اس میں ایک میں آپ سے عرض کروں, یہ آج کا مسئلہ نہیں ہے, ہمارے تمام معاملات مس ڈائریکٹڈ ہیں. لیٹ می گیو یو این ایگزامپل. یہ معین خان مینیجر تھا ٹیم کا, ارے بھائی وہ چلا گیا اگر کسینو کے اندر تو کون سا طوفان آ گیا. ہمارا بیانیہ ایسا ہے, ہمارا نیشنل نیریٹو ایسا ہے کہ وہ کھانا کھانے گیا تو کیا ہو گیا, وہ کچھ کو میٹنگ ہو رہی تھی, لڑکے بھی فالو کریں گے, لڑکے بھی کھانا کھانے کیسینو چلے جائیں گے. ہاں جی, اس کو پکڑ کے نکال دیا. میں معین خان کو, میں اس کے کوئی حق میں تقریر نہیں کر رہا, لیکن اس طرح خواہ مخواہ چھوٹے چھوٹے ایشو کو, پھر آپ میڈیا والوں کو میں آپ سے بات کر لوں ذرا, یہ میڈیا والے جو ہائپ کریٹ کرتے ہیں, ادھر سیریز شروع ہوتی ہے, کہتے ہیں پاکستان کے شاہین اب جھپٹیں گے, اور بھائی کائے پہ جھپٹیں گے, نہ کھیلتے ہیں نہ کھیلنا, نہ ان کو تجربہ ہے, تو جھپٹیں گے اور ماریں گے اور یہ بدلہ لیں گے. اس طرح کی ہائپ نہیں کریٹ کرتے. پاکستان کرکٹ کا میچ ہے, کبھی آپ نے سنا انگلستان کی ٹیم ہار کے وہاں سے چلی گئی, کوئی وہاں پہ کیا ہو گیا, کچھ بھی نہیں ہوا, کوئی جلسے نہیں ہوئے, کوئی جلوس نہیں ہوئے. ہماری کرکٹ کے سے منسلک بہت سے مسائل بھی ہیں. ہماری آئیڈینٹی جون سی ہے, ہماری جو ایکسپریشن ہے وہ میکسیمم کرکٹ کے اندر ہے, ایک قسم کا بائنڈنگ فورس ہے پاکستان میں, اس میں یہ خرابی. میں انہی مسائل کو اجاگر کر رہے ہیں آفتاب گل صاحب, پھر آپ کہتے ہیں ہائپ کریٹ کر رہے ہیں. مسائل کو اجاگر نہیں کریں گے تو ان کے حل کی طرف کیسے نہیں؟ جائیں گے؟ آپ ہائپ کریٹ کرتے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے جس ٹیم سے کھیلیں گے ہم جیت جائیں گے؟ کس طرح جیت جائیں گے؟ ہم لڑکوں کو دے کیا رہے ہیں؟ عامر سہیل صاحب, کیا میڈیا ہائپ کریٹ کر رہا ہے؟ اور یہ بھی بتا دیں کہ معین خان صاحب کا کیسینو جانا کیا عام سی بات ہے؟ پھر لڑکے بھی فالو کریں گے, وہ بھی کھانا کھانے جائیں گے, پھر ایسی ویسی ایکٹیویٹیز میں انوالو ہوں گے, تو عامر جیسی مثالیں ہمارے سامنے ہوں گی. دیکھیں آپ, یہ جو معاملہ جو ہے یہ میرا خیال ہے ڈیڈ اینڈ بریڈ ہے, اس کے اوپر بات کرنے کی ضرورت تو ہے نہیں. لیکن بات آپ ڈومیسٹک کرکٹ کی کر رہے تھے. آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے وہ, اس کو اب کرکٹ کو صحیح طریقے سے چلانے کے لیے میرا خیال ہے ایک ہی حل رہ گیا, دھرنا دینا پڑے گا اسلام آباد, پھر ہی جا کے کچھ ہوگا. عامر سہیل صاحب, آپ اور آپ کے علاوہ جو سینئر فارمر ہمارے کرکٹرز ہیں وہ دھرنا دیں گے جا کے؟ کیونکہ وہ تو نہیں دیکھ پائیں گے کہ پاکستانی کرکٹ ٹیم چیمپئنز ٹرافی سے بھی باہر ہو, اور پھر ورلڈ کپ کے لیے شاید کوالیفائنگ راؤنڈ ہی کھیلنا پڑ جائے. دیکھیں چیزیں تو کافی زیادہ الارمنگ ہیں, یہ کافی دیر سے الارمنگ ہے, لیکن اس کے اوپر ریئیکشن کوئی نہیں آ رہا. آپ یہ دیکھیں کہ ایک یہ پاکستان کرکٹ آپ سمجھ لیں کہ ایک سی ڈی پلیئر تھا, اس کو ٹانکے الٹے سیدھے لگا کے انہوں نے اس کو ریکارڈ پلیئر ٹرن ٹیبل بنا دیا. ٹھیک ہے, پاکستان جی کنٹینیو کریں. ہاں, اب یہ ٹیبل ٹرن کرنے کے لیے میرا خیال ہے اب دھرنا ہی دینا پڑے گا, کیونکہ اور تو کسی کو خیال ہی نہیں ہے کہ کیا ہو رہا ہے پاکستان کرکٹ کے ساتھ. کرکٹ کے لیے بھی اب دھرنا دینا پڑے گا, اور اس کا جواب ہم لیں گے سرفراز نواز صاحب سے, لیکن اس بریک کے بعد اسٹے ود اس.
वेलकम बैक। सरफराज साहब, धरना हमने क्रिकेट मैनेजमेंट के खिलाफ देना है, खिलाड़ियों के खिलाफ देना है, हुकूमत के खिलाफ देना है, किसके खिलाफ देना है? और ये इतने सारे जो सबूत आप लेकर आए हैं, ये किसके खिलाफ? देखें, मैं ये बताना चाहता हूँ कि पूरी कौम अगर सुन रही है, मियां नवाज शरीफ साहब ने क्रिकेट चेयरमैन नजम सेठी को जो पहले सिलेक्ट किया था, वो ऑलरेडी 10 करोड़ का उसने अमेरिका में एक फ्लैट खरीदा हुआ था। अब मैंने कई बार पूछा है, 2 साल से पूछ रहा हूँ कि ये 10 करोड़ अमेरिका गया कहाँ से, कैसे है, और वो भी वहाँ 240 वेस्ट ये मैनहट्टन में है, स्ट्रीट नंबर 98 में। और उसके बाद जब ये FBI को पता चला, इन्होंने उसको बुला लिया, फाइन किया। पहले तो ये मुकर गया कि मेरी बेटी क्या है, उन्होंने कहा बेटी के पास पैसा कहाँ से आया, फिर इन्होंने कहा मेरा और बीवी का दोनों का है। इस तरह ये अब सुनने में आ रहा है कि ये जो इसको फाइन 2 करोड़, पहले तो 10 करोड़ का हुआ, फिर उसको कम 100% था ना 10 करोड़, फिर 10 करोड़ झूठ बोला हुआ था। उसके बाद मैं बेशुमार दफा ये MNA MPA को कहता रहा हूँ, सेनेटर हजरात को भी, कि जब आपको इलेक्शन कमीशन या दूसरे आप कागजात जमा कराने जाते हैं, आपको फारग कर देते हैं। तो ये अपना जो आदमी बैठा हुआ है, ये भी तो डिफॉल्टर है, इसको आप अपीलों पे अपीलें जा रही हैं। सरफराज साहब, फेसबुक पे लोग सवाल पूछ रहे हैं कि वकार यूनिस के हवाले से भी बताएं, उनकी कोचिंग ठीक जा रही है? उसकी कोचिंग देखें, 5 सीरीज हार चुका है। उसके बाद नजम सेठी यही था चेयरमैन, तो मैं इन्होंने मुझे कोचिंग के लिए रखा, फास्ट बॉलर के लिए, नॉर्थ जोन के लिए। मैंने नजम सेठी को वाज़ेह किया कि ये तुम जुआरिये लेके आ रहे हो, मतलब यूं रिपोर्ट देखो, और ये जुआरिये फिर तबाही करेंगे, नीट एंड क्लीन आदमी लेके आओ। अब इससे ज्यादा तबाही रह गई है होना? तो ये तबाही आ गई है ना, जो मैं आज से साल से पहले कह रहा हूँ कि ये जो क्रिकेट बोर्ड जुए का घर बन गया। इसमें मैंने लेटर नवाज शरीफ साहब को भी लिखे हैं, 2 बार लिखा है कि ये तबाही, आप वर्ल्ड कप से पहले लिखा है शहरयार को कि ये तबाही खत्म करने के लिए जुआ माफिया खत्म करें, लेकिन ये हर दरमी कर रहा है, मोइन खान को रखना है, साथ भेजना है। सरफराज साहब, पीछे से जो प्रोडक्ट आ रही है, जो प्लेयर्स आ रहे हैं डोमेस्टिक में, वो आपको लगता है उनके अंदर इतनी कैपेसिटी है भी कि उनको जुए के जरिए से हटाया जाए, उनकी अटेंशन डाइवर्ट की जाए? उनमें तो पहले ही कैपेसिटी नहीं है, और क्या बेड़ा गर्क करेंगे? नहीं, ये देखें, नजम सेठी, शहरयार, वकार यूनुस, मुश्ताक, मोइन खान, ये सबको फारिग करना पड़ेगा। अब आप देखें, एक ईमानदार आदमी अब्दुल कादिर था जिसने T20 की टीम सेलेक्ट की थी और वो वर्ल्ड चैंपियन बनी है अपना यूनुस खान की कप्तानी में। उसके बाद देख लें, राशिद लतीफ को पहले कहा सिलेक्शन कमेटी के चेयरमैन आए हैं, उन्होंने कहा मैंने जुआ भी खत्म करना है, मुझे एंटी करप्शन का भी चार्ज दें, उसको फौरी फारिग कर दिया। तो ये सारी चीजें देखते हुए तो अल्लाह तौबा करे कि ये इन्होंने तो ऐसे समझा जैसे बाप दादा का इनका PCB है और जो मर्जी करें, कोई पूछने वाला नहीं। और उसके बाद आप देख लें, एक ये अखबार है डेली टाइम, इसमें छपा हुआ है कि ये इंडिया पाकिस्तान मैच से पहले वर्ल्ड कप से इंडिया चला गया था और महेश एक बुक मेकर है, उसके घर जाके ठहरा है और पाकिस्तान जो मैच आ रहा है इंडिया से पहला, उसमें इसको 40 करोड़ रुपया मिला है, और जो पाकिस्तान हारा मैच वेस्ट इंडीज से, उसमें इसको 6 करोड़ रुपया मिला है। अब ये अखबारात में आया है, मुझे तो इसने चैलेंज किया। ये तो मैनेजमेंट की बात हो गई, खिलाड़ियों की बात करते हैं। आफ्ताब गुल साहब, पिछले 10 साल में कोई सुपरस्टार, कोई सुपर हीरो क्रिकेट में नजर आता है आपको, जैसे होते थे शोएब अख्तर, वसीम अकरम, शाहिद आफरीदी, ऐसा कोई खिलाड़ी हमने पिछले 10 साल में बनाया? देखिए, मैं फिर वही बात करूंगा, आप मेरी बात समझ नहीं रहे। ये क्रिकेट वगैरह खेलने से आती है ना। हाँ, मैं आपसे एग्री करता हूँ, कोई सुपरस्टार नहीं पैदा हुआ, ना सरफराज जैसा, ना आमिर सोहेल जैसा, ना इमरान जैसा, और फॉर दैट मैटर जितने आपने और भी दीगर नाम लिए, मैं इस पे कंसीड करता हूँ। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि लड़कों को फेयर अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही। अब जो सरफराज नवाज साहब हैं, इनका जो है ना, इनकी ज़्यादा गहरी आंख है इस सारे मामले पे, जो ये बातें फरमा रहे हैं। आई एम क्वाइट श्योर कि ये वेल मीनिंग है, क्योंकि सरफराज नवाज वो आदमी है कि मुझे इस बात का खुद इल्म है कि जब पाकिस्तान मैच खेल रहा था बांग्लादेश से तो ये ग्राउंड के अंदर मुख्तलिफ जो जगह थी वर्ल्ड कप वाले दिन, जिस दिन जहाँ पे जगह थी जहाँ पाकिस्तानी लोग बैठे हुए थे जो इम्पोर्टेंट थे, इसने कहा पाकिस्तान कल मैच थ्रो कर देगा बांग्लादेश से। इसकी बात किसी ने सुनी, इसलिए मैं सरफराज नवाज को इन हरी तो कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करूंगा फैक्ट्स के ऊपर,
میری اسیسمنٹ جو ہے, میرا پرسیپشن سرفراز سے فرق ہو سکتا ہے, اور میرے خیال میں ہے بھی. میں یہ بار بار یہ کہتا ہوں کہ دیکھیے نہیں آیا سپر سٹار, لیکن سپر سٹار تو کرکٹ کھیلنے سے آتے ہیں نا. بھی سری لنکا کی اس ثانیہ کے بعد ہماری کوئی بڑی کسی ملک میں, نہ ساؤتھ افریقہ گئی, نہ انڈیا گئی, نہ وہ وہاں اپنا آسٹریلیا گئی, نہ نیوزی لینڈ گئی, نہ انگلینڈ گئی. اب یہ زمبابوے سے کھیلنا, یہ جو بنگلہ دیش ہے میچ ہوئے, یہ کوئی میچ نہ ہونے کے برابر ہے. کرکٹ لیکن تھوڑی اس میں بھی ہے. ہماری پرفارمنس کوئی خاص نہیں رہی بنگلہ دیش کے خلاف بھی. میں اگری کرتا ہوں, میں سمجھتا ہوں ری بلڈنگ کی ضرورت ہے, اور نئے لوگ یہ فرما رہے ہیں, بالکل ٹھیک کہتے ہیں, نئے لوگوں کو بھی آنا ہے. یہ جوئے والی جو بات یہ کہہ رہے ہیں, دیکھیے اس میں ایک جوڈیشل فائنڈنگ ہے. اب میں اس کو آفتاب صاحب, ہر ورلڈ کپ کے بعد ری اسٹرکچرنگ, ری بلڈنگ ہوتی ہے, کوئی فائدہ نہیں ہوا ابھی تک. تو آپ بتائیں, چلیں آپ ہی چلیں, ایسے کریں, مجھے آپ سے سوال کر لینے دیں. آپ کا کیا خیال ہے, کیا کرنا چاہیے؟ میرا خیال ہے کہ پہلے آپ میرے سوال کا جواب دے دینا, پھر میں آپ کے سوال کا جواب دے دوں. اچھا چلیں فرمائیے. ہاں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ کوشش, ہاں اب آپ میرے بات پہ آئیں. دیکھیں پاکستان میں 15-20 کرکٹرز ایسے ہیں, ماجد خان, آصف اقبال, سرفراز نواز, یہ تمام لوگ اس قسم کے ہیں جن کا دنیا میں ایک ریپوٹیشن ہے. یہ عامر سہیل صاحب اور انضمام الحق, وسیم اکرم, یہ سب لوگ. میں سمجھتا ہوں کہ آف سیزن کے اندر یہ جو بڑے بڑے 4-5 ملک ہیں, ان کے اندر یہ لڑکے اگر جائیں, ان کی بڑی پبلک ریلیشننگ اچھی ہے, ان کے امیجز بہت اچھے ہیں, یہ بہت بڑے پلیئر ہیں دنیا کے اندر. اگر یہ وہاں جائیں اور ان سے کہیں کہ بھائی آپ ہمیں اپنے شیڈیول فٹ کریں اور ہماری ٹیم کو یہاں بلائیں, تو ہمارے لڑکوں کو کھیلنے کی, دوسرے ملکوں میں جا کر کھیلنے کی بھی ایکسپیرینس ہو اور ان کو عادت پڑے. میں یہ سمجھتا ہوں یہ بھی بہت ضروری ہے. عامر سہیل صاحب, مصباح, یونس, شاہد آفریدی, سعید اجمل, ان کی ریپلیسمنٹ ہم نہیں بنا پائے. اور ایک اور کوشچن, جتنے بھی ہمارے زیادہ اچھے پرفارمنگ کھلاڑی ہیں ان کی جو ایج ہے وہ 30 سال سے اوپر ہے, اور فٹنس کا معیار بھی انہی کا اچھا ہے. جو 30 سے کم ہے ان کا فٹنس کا معیار بھی نہیں اچھا. اب یہ فٹنس سے بنانے سے تو کوئی نہیں روکتا نا, اس کا تو کرکٹ سے تعلق نہیں ہے, فٹنس بھی نہیں ہے ہمارے کھلاڑیوں میں. دیکھیے اس کے لیے آپ کو ایک کلچر جو ہے وہ کریٹ کرنا پڑتا ہے. آپ کو بینچ مارک رکھنے پڑتے ہیں کسی ینگسٹر کو چیلنج کرنے کے لیے کہ اگر آپ نے پاکستان کے لیے کھیلنا ہے تو آپ یہ کریں گے. مجھے یاد ہے کہ میں جب ڈائریکٹر اکیڈمی تھا اور گیم ڈیولپمنٹ تھا, اس وقت جب فرسٹ کلاس کے ٹرائلز ہونے لگے تھے, تو میں نے عامر سہیل صاحب, اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو ریجنل پریزیڈنٹ ہیں یہ آ جاتے ہیں, پھر کہتے ہیں جی کہ ہم ووٹ لے کے جیت کے آئے ہیں, کلبوں کو ہم ناراض نہیں کر سکتے, پریشرائز کر دیتے ہیں. تو اس کی وجہ سے آپ کی کرکٹ جو ہے وہ کافی زیادہ ہیمپرڈ ہو چکی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ جب میں نے ریزائن کیا تھا تو میں لکھ کے دے کے آیا تھا ان کو کہ اب آپ کے پاس وہ والا ٹیلنٹ نہیں ہے, اب آپ کو پلیئر بنانے پڑیں گے, اور پلیئر بنانے کے لیے آپ کے پاس ہیومن ریسورس نہیں ہے, آپ کو اکیڈمیز نہیں ہے, فارمر کرکٹرز کی اکیڈمیز ہیں, وہاں سے بھی کوئی ٹیلنٹ سامنے نہیں آ رہا. کہاں پر بنائے جائیں گے یہ سارے لڑکے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ آپ کو جو ہے ایک تو اپنی کلب کرکٹ کو ریوائیو کرنا پڑے گا. اسکولوں میں یہ حکومت کا کام ہے, ان کو انیشیٹو لینا ہوگا کہ اسکولوں میں اسپورٹس کو مینڈیٹری کیا جائے, کلبوں کو جو ہے وہ فعال کیا جائے اور ان کے کمپٹیشن کریٹ کرائے جائیں. آپ دیکھیں ہم جب کرکٹ کھیلا کرتے تھے تو آپ کو ایک رجسٹریشن کارڈ ملتا تھا کلب کا. اب تو آپ کے پاس پلیئروں کا اور کلبوں کا پورا ڈیٹا بھی موجود نہیں ہے. تو آپ کو میرا خیال ہے کہ بہت ہولسٹک اپروچ کے ساتھ اپنی اسپورٹس کو ریوائیو کرنا پڑے گا. اگر آپ نے ابھی بھی ہوش کے نہ لیے تو جو آپ چیلنج ہیں اس وقت کہ آپ کو شاید کوالیفائنگ راؤنڈ کھیلنے کے لیے چیمپئنز ٹرافی سے آؤٹ ہو جائے اور ورلڈ کپ کا کوالیفائنگ راؤنڈ نہ کھیلنا پڑے, جو کہ ایک بڑی بدقسمتی کی بات ہوگی. اسکولز بھی ایسے ہیں جن میں گراؤنڈز ہی نہیں ہیں, وہاں پر لڑکے کرکٹ کیا کھیلیں گے, بچے کرکٹ کیا کھیلیں گے. ہمارے بچے, ہمارے لڑکے جو ہیں وہ سڑکوں پر کھیلتے, گلیوں میں کھیلتے نظر آتے تھے, لیکن اب کرکٹ بیٹ چھوڑ کر انہیں بال پکڑ لیے ہیں. شاید اس کی وجہ یہی ہے کہ اس پر توجہ نہیں دی جا رہی. انہی تمام ایشوز پر بات کریں گے ایک بریک کے بعد.
एक बार फिर आपको वेलकम करेंगे प्रोग्राम में। आफ्ताब गुल साहब, कोई कमीशन की रिपोर्ट के हवाले से आप बात कर रहे थे, उन लोगों को सजाएं मिल गई। जब खिलाड़ी स्पॉट फिक्सिंग में मुलव्विस होते हैं, उनको क्रिकेट से दूर कर दिया जाता है, उनका मुस्तकबिल तबाह कर दिया जाता है, पूरी सजा उनको मिलती है। लेकिन अगर मैनेजमेंट में वही लोग होते हैं, उनको तो सजा नहीं मिलती। नहीं, उनको सजा तो मिल गई ना जी, मिलनी चाहिए थी। आप ठीक, मैं सरफराज नवाज से एग्री करता हूं कि भाई जो लोग टेंटेड थे, जिनके नाम उस कमीशन ने दिए थे, उनको वापस नहीं लाना चाहिए था। लेकिन अब उनको ले आए, वो तो मैं नहीं समझता कि उससे कोई हमारी परफॉर्मेंस को फर्क पड़ रहा है। वो प्लेयर तो बड़े ही थे। ये ठीक कहते हैं, इसका जो वकार यूनुस है, इसका अजीब सा एरोगेंट सा इनका था एटीट्यूड तमाम वर्ल्ड कप के अंदर। मुझे नहीं समझ आई कि ये किस वास्ते नाराज ही फिरते थे, और यूं लगता था मुझे कि शायद पाकिस्तान क्रिकेट पे एहसान कर रहे हैं। बॉलर वो कुर्बानी का बकरा अहमद शहजाद और उमर अकमल को तो नहीं बना दिया? वो कहते रहे कि मैनेजमेंट से उनकी लड़ाइयां चल रही थी। हाँ, चल रही थी, यही सुना गया है कि वो कोई डिसिप्लिन के मसले थे। लेकिन ये देखें, हम पोस्टमार्टम कर रहे हैं। जो इन्होंने बातें कही है ना आमिर सोहेल साहब ने और इवन सरफराज साहब ने भी, मेरा ख्याल है कि इन पे ध्यान देना चाहिए। जो आमिर ने कहा है कि भाई ये क्रिकेट जो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर है उसको इम्प्रूव करना चाहिए, क्योंकि मैं आपको यकीन से कह रहा हूं कि और कोई तरीका रह ही नहीं गया हमारे पास। हमें बाहर से तो बिल्कुल कोई उम्मीद नहीं रखनी चाहिए किसी किस्म की मदद की। अब तो हम खुद ही कुछ करेंगे तो है। अब ये आमिर ने, मुझे नहीं पता इनके पास क्या डिटेल्स हैं, इन्होंने वर्कआउट किया है, कोई प्रो प्लान बनाया कि नहीं, लेकिन ये बात जिस तरफ हमारी ये हमें पॉइंट आउट कर रहे हैं वही रास्ता है। अब रह गई सरफराज नवाज साहब की बात, तो भाई देखें, वो चूंकि पूरी तरह इन्वॉल्व हैं, उनकी इतला के जो सोर्सेज हैं वो मुझसे कहीं ज़्यादा गहरे हैं, इसमें कोई शक नहीं कि मैच फिक्सिंग यहाँ पे इस किस्म की हुई है, जिसका मुझे किसी दिन मुझसे आप बात करें, मैं आपको सुनाऊंगा कि ब्रायन लारा से लेकर अजहरुद्दीन से होते हुए राणा टुंगे तक लोगों ने किस तरह पाकिस्तान के बुक मेकर से पैसे लिए हैं। इसमें कोई शक नहीं। मतलब आई विल नॉट डिनाइड, आई विल टेल यू कि जो लोग यहाँ मौजूद हैं जो गवाही देंगे इस बात की। और वो जो काउंटर साहब वहाँ से आते थे, वो BBC के कमेटी के चेयरमैन थे, कर्नल शर्नल है जी, पता नहीं क्या था वो बिल्कुल एक सुपरफिशियल सी बातें कर वापस चले जाते थे। इसमें कोई शक नहीं। ये मैच फिक्सिंग जौन सी है, मैं आई पुट स्टिक माय नेक आउट, जितनी मैच फिक्सिंग ये इस लीग में हो रही है आप सोच ही नहीं सकती। आप बैटिंग से वाकिफ नहीं है, नहीं तो मैं अभी आपको समझा जाता। नहीं, हम समझ सकते हैं बैटिंग, आफ्ताब गुल साहब, बैटिंग भी हम समझ सकते हैं, बॉलिंग भी समझ सकते हैं। करें ना बात खुलकर, जैसा पाकिस्तान खेल रहा है अब हम सब समझ सकते हैं। सरफराज नवाज साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम समझ लेंगे। सरफराज नवाज साहब, हारून रशीद साहब कमेंटेटर भी हैं या चीफ सेलेक्टर? अब ये देखें, अजीबोगरीब बात है। ये हारून रशीद चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी, अदर खान मेरा ख्याल है मेंबर है सिलेक्शन कमेटी में शायद, और एक दोनों कमेंटेटर भी बने हुए हैं। और जो प्लेयर खेल रहे हैं यही थे, हारून रशीद जिसने उमर अकमल और अहमद शहजाद को बांग्लादेश जाने से T20 ODI से बाहर निकाल दिया था, और अब जिम्बाब्वे के खिलाफ अगर उनको दोबारा रख लेते हैं, और अब वो तारीफें कर रहे हैं कमेंटेटर बन के कि जी उमर अकमल जैसा प्लेयर ही कोई नहीं है। भाई कुछ शर्म करो, हया करो। अगर आप चेयरमैन सिलेक्शन कमेटी हैं, आपका क्या हक बनता है एज ए कमेंटेटर कि आप जाके टीवी पे कमेंट्री करें? अब ये सारा ऐलान अभी तक नहीं किया, लेकिन कमेंट्री वो कर रहे हैं। और दूसरा, अभी तक इसने ये नोटिफिकेशन ही नहीं हुआ कि वो जो अपना ये बना हुआ था अकेडमी का डायरेक्टर, उसका निकलने का भी कोई नोटिफिकेशन नहीं हुआ, वहाँ किसी के आने का भी नहीं हुआ। ये ऐसे ही मामला चल रहा है। और शायद यार साहब जो कहते हैं वो ऐसे 2 नंबरी बात हो जाती है। अब एक बासत अली थे, उन्होंने कहा सियालकोट का मैच फिक्स हो गया लास्ट ईयर T20 का, उसको मुंह बंद करने के लिए उसको चेयरमैन जूनियर सिलेक्शन कमेटी बना दिया। हालांकि ये मलक यूम रिपोर्ट में मौजूद है कि इंतखाब आलम ने स्टेटमेंट दी मलक यूम के सामने कि यही बासत अली केम टू मी एंड ही कन्फेस्ड मैच फिक्सिंग एंड गैम्बलिंग के मैं करता रहा हूँ। तो ऐसे लोगों को आप लेके आते हैं, कोई शर्म नहीं, इनको कोई ऐसी चीज नहीं है। और उसके बाद ये आप देखें, जो नजम सेठी है, मियां नवाज शरीफ को नहीं पता, इसने उसको एंटी स्टेट एक्टिविटी में दूसरा जो टंडोर मियां साहब का प्राइम मिनिस्टर था गिरफ्तार किया था घर से, और एंटी स्टेट एक्टिविटी पे उसके बाद पाकिस्तान आर्मी ने इसको डिक्लेयर किया हुआ है, गद्दार डिक्लेयर किया हुआ है पाकिस्तान आर्मी ने। क्रिकेट के हवाले से बात करते सरफराज नवाज साहब, अजहर अली अगर इतने ही अच्छे क्रिकेटर थे, कैप्टन भी बना दिया गया, तो वर्ल्ड कप में क्यों नजर नहीं आए सिलेक्शन कमेटी को? नहीं, वर्ल्ड कप ये गुल साहब बात करेंगे जी। आफ्ताब गुल साहब क्यों नहीं नजर आए? नहीं,
ہاں یہ آپ نے بالکل, میں خود بڑا حیران ہوا جب اس کو کپتان بنایا کہ پلیئر تو یہ اچھا ہی تھا, کہ میں نے کہا کہ یہ 20 لڑکوں میں تو آیا نہیں, وہ تو 30 ممکنہ کھلاڑیوں میں بھی نہیں تھے. وہ شیکسپیئر نے کہا نا جی, دیر از نو میتھڈ ان یور میڈنس. یہ پاگل بھی ہیں لیکن ان کو میتھڈ نہیں ہے, کبھی کچھ کر لیتے ہیں. میں آپ کو ایک چھوٹی سی عرض کر دوں, شاید سمجھ آ جائے. دیکھیے یہ ایک اقتدار کی رونت ہوتی ہے, ایک ایروگنس ہوتی ہے پاور کی. اگر آپ اس میں پھنس جائیں تو پھر آپ کو یہ اکاؤنٹیبلٹی کوئی نہیں ہوتی. پھر میرا یہ دل کہتا ہے کہ جو میں مرضی کروں مجھے پوچھنے والا کوئی نہیں. یہ جو سرفراز نواز باتیں کر رہے ہیں میرے پاس تو ان کو میتھڈ پتا چل گیا, آپ کو بھی نظر نہیں آ رہا وہ میتھڈ؟ نہیں, ان کو پتا چل گیا کہ نہیں, مجھے بھی کچھ تھوڑا بہت نظر آتا ہے لیکن میں بتا نہیں سکتا میں کیا ایکسپلینیشن دوں. آپ مجھے کہہ رہی ہیں کیوں کیا ہے, بہتر ہے کہ آپ انہیں کسی روز پوچھ لیجئے بھائی کہ اظہر علی جو ہیں یہ اسی ملک میں کھیلتے تھے, اسی ملک میں تھے, پہلے وہ 20-23 لڑکوں میں نہیں گئے, اب اٹھا کے کپتان بنا دیا. یا پہلے آپ غلط تھے یا اب آپ صحیح ہیں, سمجھ نہیں آتی اس بات کی. یہ میں ایگری کرتا ہوں ان کے ساتھ, میں بہت سی باتوں میں ایگری کرتا ہوں. ایز اے فارمر کرکٹر کوئی بہتری کا پلان آپ دیکھتے ہیں مستقبل میں پاکستانی کرکٹ کی بحالی بہتری آپ دیکھ رہے ہیں, یا پھر آپ ایک بار پھر وہی بات کر دیں گے کہ نہ کوئی ٹیم آ رہی ہے نہ ہم کہیں جا رہے ہیں تو بس یہی حال ہو؟ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, مجھے تو ملک کی بہتری سے زیادہ پرابلم ہے. مجھے ملک کی بہتری نظر نہیں آ رہی اس وقت. جس طرف ہم چلے ہوئے ہیں, لوگ روز مر رہے ہیں سڑکوں پر, بچے بھوکے بلک کے مر رہے ہیں. آپ کہہ رہی ہیں جی کرکٹ, اسی لیے تو ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے پلیئرز ہی کھیل کے کوئی خوشی دے دیں ہماری عوام کو, یہی کوئی میچ جتا دیں, عوام خوش ہو جاتی ہے. کرکٹ کی دیوانی قوم ہے, آپ ہی ریکویسٹ کرتے ہیں. بڑی سطحی خوشیاں ہوں گی, اگر ہوئی بھی خوشیاں ہو بھی نہیں. آپ کو پتہ ہی ہے کہ کس طرح سے لوگ دیوانے ہو جاتے ہیں کرکٹ کے پیچھے. انڈیا کو ہرا دیتے تو اس رات لوگوں کو نیند نہیں آتی. ہاں یہ بات تو آپ کی ٹھیک ہے, یہ بات ٹھیک ہے. بائنڈنگ فورس ہے, تمام صوبوں میں پسند کی جاتی ہے, بلکہ انڈیا اور پاکستان ڈپلومیسی میں بھی کرکٹ کا استعمال کیا جاتا ہے. تو کچھ تو بات ہے کرکٹ میں, اگر کرکٹرز اپنا جادو دکھا دیں تو یہ عوام کو کچھ خوشیاں مل سکتی ہیں. اچھا آپ دیکھیں پھر, اللہ آپ دعا کریں. سرفراز نواز صاحب نے جو کچھ میجرز بتائے ہیں اور عامر نے بھی جو باتیں کی ہیں, عامر کا تجربہ بہت ہے ایڈمنسٹریشن کا, کرکٹر بھی وہ بڑا تھا, کہ وہ جو باتیں کہہ رہے ہیں شائستہ اکیڈمی وغیرہ چلائیں. لیکن میں آپ کے تمام باتوں کے باوجود میں کوئی لمبی بحث میں الجھنا نہیں چاہتا, کیونکہ یہ سیاسی باتیں ہیں. میں آپ کو ایک بات کہہ رہا ہوں, جب تک کہ اوور آل پولیٹیکل سچویشن اور سیکیورٹی سچویشن پاکستان کی نہیں ٹھیک ہوتی, پاکستان میں اس کی ایکٹیویٹیز جون سی ہیں وہ فروغ نہیں. یہ تو لانگ ٹرم پلان بنا دیا, کوئی امیڈیٹ پلان. سرفراز صاحب میرے پہلے کرکٹ کیپٹن بھی رہے ہیں اور میرے روم میٹ بھی رہے ہیں ٹوروں کے اوپر, اور ان سے میں نے بڑا سمجھا ہے. یہ بڑے ماشاءاللہ, اسی لیے وہ آپ کو بہت سمجھتے ہیں. اکٹھے رہے ہیں نا کافی دیر. اچھا میں یہ اب بتانا چاہتا ہوں کہ سب سے پہلے تو انہوں نے 15 یا 12 ٹیمیں کی ہوئی ہیں اور 20 ٹیمیں ہیں اور 600 پلیئر فرسٹ کلاس میں کھیل رہے ہیں. دیکھیں وہاں یہاں تو ہم رہے ہیں, اور اب اتنے پلیئر آپ کھلا رہے ہیں. اب انگلینڈ میں دیکھیں اتنی کاؤنٹی ہیں اور نمبر ڈاؤن پہ جا رہے ہیں ان کا. کاؤنٹی سے یاد آیا, شاہد آفریدی صاحب کاؤنٹی میں ہے تو T20 کی کیپٹنسی کون کرے گا؟ ہر ایک کا تو الگ کپتان ہے, ٹیسٹ میچ کا الگ کپتان ہے, ون ڈے کا الگ کپتان ہے, T20 کے شاہد آفریدی. ڈومیسٹک میں یہاں کھیلا ہی نہیں ہے T20. یہ ایکشن ہونا چاہیے ان کے خلاف. اب میں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میکسیمم 8 ٹیمیں ہونی چاہیے پورے ملک میں, A and B, اور وہاں سے یہ چلیں. اور ڈومیسٹک کرکٹ جو ہے اس کے ریجن جو ہے جیسے اسلام آباد اور راولپنڈی علیحدہ. اب اسلام آباد کی آبادی کیا 3-4 لاکھ بھی نہیں ہوگی, اور وہاں سے کیا کرکٹر نکلیں گے, اور ٹیم بھی بڑی ماٹھی بنے گی اور جو کمپیٹیٹو بھی نہیں ہو سکتی. اس لیے ان کو آپس میں مرج کرنا چاہیے. اس کے بعد پشاور, فاٹا, ایبٹ آباد, آزاد کشمیر کے نوجوان کھیلنا ان کو بھی مرج کر کے ایک ٹیم بنانی چاہیے, تاکہ اچھی پنجاب میں لاہور میں ایک ٹیم ہونی چاہیے. اور یہ سارا جو سیالکوٹ, فیصل آباد, یہ ساری ایک ٹیم ہونی چاہیے. سندھ انٹیریئر کی ایک ٹیم ہو اور سندھ کی ایک ٹیم ہو, اور اس طرح بلوچستان کو سرائکی بیلٹ میں ڈال دیں, وہاں کی ایک ٹیم. اس طرح 7 یا 8 ٹیمیں یہ بنائیں تاکہ مقابلے سخت ہوں, اور اس کے بعد آپ پلیئر اپنا نکلیں گے. اور مینجمنٹ وہی رہنے دیں. مینجمنٹ تو ختم ہو جائے گی, میاں صاحب جائیں گے تو کوئی بات نہیں, وہ تو انتظار کر لیتے ہیں. میاں صاحب سے ہی آپ درخواست کر دیں, کیونکہ وہ تو کرکٹ کے فین ہیں, وہ کبھی نہیں چاہیں گے کہہ رہے ہیں نا کہ 35 پنکچروں والا مستری آ گیا. عمران خان تو کہہ رہے ہیں,
اور اس کے بعد آپ دیکھیں گے بڑے حالات بدلنے میاں صاحب والے ہیں۔ کرکٹ کے اتنے بڑے فین ہیں، وہ کبھی بھی نہیں چاہیں گے کہ کرکٹ بدحالی کی طرف جائے. آپ ان سے درخواست کر دیں، اگر آپ کے پاس کوئی پلان ہے ان کے پاس لے کے چلے جائیں. کن کے پاس؟ آپ کے پاس پلان ہے؟ نہیں، کس کے پاس جاؤں؟ میاں صاحب کے پاس چلے میاں جائیں. صاحب کو میں 2 دفعہ لکھ چکا ہوں، ورلڈ کپ سے پہلے لکھا ہے کہ جوا مافیا ہے، اور آپ کے سامنے یہ جواریوں کو میں نے لندن میں آپ کے جب امریکہ سے آئے تھے بلیئر کو ملنے، میں میاں صاحب کو ملنے گیا. میاں صاحب کی میری آن دا فٹ پاتھ گھر کے باہر ان کے ہائیڈ پارک کے 15 منٹ واک کرتے رہے. اسکاٹ لینڈ یارڈ کے ارد گرد لوگ تھے سیکورٹی والے، تو وہاں سے میاں صاحب نے بورڈ کو ڈیزالو کر دیا اور پلیئروں کو احتساب برو نے یہاں پکڑا. میاں صاحب سے ہم بھی درخواست کر دیتے ہیں کہ جو حال ہاکی کا ہو چکا ہے وہ کرکٹ کا نہیں ہونا چاہیے، اور ہاکی کا کیا برا ہوا ہے؟ کوانٹٹی جو ہے قاسم جان وہ کے نہیں پاس چاہیے، ہمیں نئی کوالٹی مرسڈیز آ گئی چاہیے. ہے. آپ لوگ پروگرام میں رانا آئے، مجاہد کے بعد نئی آپ دونوں کا مرسڈیز آ بہت گئی شکریہ. ہے. ناظرین، اپنا اور اپنے ملک کا خیال رکھیے گا. نیلم اسلم کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.